بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الانبیاء قرآن مجید کی سورت نمبر 21 کی آیت نمبر 98 آیت نمبر 98 پر بات کر رہے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت 98 بھی ان 24 آیتوں میں سے ایک ہے جن پر بعض نادان لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ آیت ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ اس آیت کے بارے میں اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ آیت غیر مسلموں کے دیوی دیوتاؤں پر حملہ ہے، ان کی توہین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ مشرکین کے ساتھ ان کے بت بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس آیت کے معنی کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ آیت قرآن کی بنیادی تعلیم توحید، ایک ایشورواد اور شرک بہودیواد کی مخالفت سے متعلق ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر دور میں ودوانوں نے وہی بات کہی ہے جو قرآن کہتا ہے اور جو اس آیت میں بتلائی گئی ہے۔ قرآن یہ صاف کہتا ہے کہ توحید یعنی ایک ایشورواد اور شرک یعنی بہودیواد کے بارے میں قرآن نے جو کچھ کہا ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے اور جتنی کتابیں نازل کی گئی، جتنی کتابیں اتاری گئی، ان سب میں وہی بات ہے جو قرآن نے کہی ہے۔ یعنی حق اور ستیہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ، ایک ایشور جو شاشوت اور سرووچ ایشور ہے، صرف اسی کی پوجا کی جائے، اس کے علاوہ کوئی اور پوجنیہ نہیں ہے۔ جو لوگ ایشور کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں یا بت پرستی کرتے ہیں، یعنی بتوں کو پوجتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی گمراہی میں ہے۔ قرآن مجید نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سرووچ ایشور نے ہمیشہ اپنے پیغمبروں کو یہی سندیش دے کر بھیجا ہے۔ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا یا قرآن مجید میں تنہا یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ صرف قرآن مجید میں یہ بات ہو۔ ہر پیغمبر نے ہر دور میں انسانوں کو اسی سچائی کی تعلیم دی ہے اور بت پرستی اور شرک کو بدترین گمراہی، عظیم ظلم اور مہا پاپ بتلایا ہے۔ ہر نبی نے کہا ہے کہ عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے۔ اس سچے ایشور کو چھوڑ کر انسان اندھکار میں بھٹک کر کسی ایسے کی عبادت کرے جس کو خود اپنے ہاتھ سے بنائے، یہ درست نہیں ہے۔ ہر نبی نے ایشور کی جانب سے یہی تعلیم دی ہے، قرآن کا یہ موقف ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے کہ قرآن سے پہلے ایشور نے انجیل کو جو ہے حضرت عیسیٰ پر نازل کیا تھا، ان پر اتارا تھا، اور تورات کو حضرت موسیٰ پر ان سے پہلے اتارا تھا۔ انجیل اور تورات اور بائبل میں یہی بات ہے، اور ہر آسمانی صحیفہ، مثلا حضرت ابراہیم، حضرت نوح، ان کے صحیفوں میں بھی یہی تعلیم ہے۔ ہر نبی نے یہی کہا ہے۔ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ ایشور کے کسی بھی دوت نے، کسی بھی پیغمبر نے یا نیک بندوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایشور کے علاوہ کسی اور کی یا خود اس کی پوجا کرو۔ یہ تو بعد کے لوگوں نے اپنی جہالت سے، اپنی اچھا سے جس کو چاہا پوجنیہ بنا لیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ ہیں، اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی جانب بلایا، لیکن عیسائیوں نے اپنی جہالت میں خود حضرت عیسیٰ کو پوجنیہ بنا لیا۔ ہاں، یہی حال حضرت عزیر کا تھا کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ یہودیوں کی جانب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایشور نے اپنا پیغمبر اور اپنا دودت بنا کر بھیجا۔ انہوں نے بھی اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو یہی دعوت دی کہ ایک رب کی پرستش کرو، وہی تمہارا پوجنیہ ہے، وہی تمہارا معبود ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا کی، کسی اور کو معبود بنانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہودیوں نے خود حضرت عزیر کو اپنا پوجنیہ بنا لیا۔ یہ انسانی تاریخ میں ہمیشہ ہوا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قوم نوح میں بھی یہی ہوا۔ قرآن ان کے چند نیک بندوں کے نام لیتا ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ قرآن مجید میں سورہ نوح میں ان کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ پراچین یگ کے نیک لوگ تھے، ایک ایشور میں آستھا رکھتے تھے، لیکن بعد میں ان کے ونشوں نے انہی پوروجوں کو اپنا پوجنیہ بنا لیا اور اندھکار میں بھٹک گئے۔
اور ایشور ان سے جو چاہتا تھا اس جیون میں کیسے وہ ایشور کے آدیشوں کا پالن کرے، اس جیون سے، اس مارگدرشن سے یہ دور چلے گئے۔ اچھا، ایسا ہی ایک ادھارن ہمارے یہاں گوتم بدھ کا ہے۔ وہ ایک عظیم مصلح اور ریفارمر تھے جنہوں نے اپنے دور میں مورتی پوجا کی سخت مخالفت کی، لیکن بعد میں خود انہی کی مورتی بنا کر ان کو پوجا گیا۔ بودھ دھرم کے ایک پنتھ ہے ہینایان، ان کا خود ماننا ہے کہ مورتی پوجا بودھ دھرم کا وشے تھا ہی نہیں۔ گوتم بدھ تو اس کے سخت مخالف تھے، اور خود گوتم بدھ عظیم ریفارمر اور مصلح وہ پوجنیہ نہیں ہیں۔ یہ جو ہے بودھ دھرم کا ایک پنتھ اس کو صاف طور پہ مانتا ہے۔ آپ دیکھیے کبیر یا بھکت کبیر، جنہیں ہندو سماج اور اسی طرح سکھ سب مانتے ہیں ان کو، انہوں نے بھی بت پرستی کی شدت سے مخالفت کی۔ وہ توحید کے داعی تھے اور شرک کی اور بہودیواد کو اندھ وشواس کہتے تھے۔ بعض لوگ خود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بت پرستی جو ہے، بت کو سامنے رکھ کر عبادت کرنا، یہ بتوں کی پوجا نہیں ہوتی، بلکہ یہ توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے کانسنٹریشن کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ صحیح بات یہ ہے کہ اول تو کسی بھی آسمانی صحیفے سے اس جسٹیفیکیشن کی تائید اور پشتی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس عبادت کے طریقے اور اس پوجا پدھتی کے لیے الہی ہدایت اور ایشوریہ مارگ درشن کا ہونا ضروری ہے۔ جبکہ تمام پیغمبر مورتی پوجا کی مخالفت کر رہے ہیں، تو پھر توجہ مرکوز کرنے کے لیے، کانسنٹریشن کرنے کے لیے پیغمبروں کی جو شکشا ہے اس سے دور اور اس کی مخالفت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو یہ کہنا کہ توجہ مرکوز کرنے کے لیے اس کو ذریعہ بنایا جاتا ہے، کسی پیغمبر کی تعلیم سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ چنانچہ خود ہندو شاستروں میں یہ بہت توجہ سے جو ہے جاننے کی چیز ہے، ویدوں میں، اپنشدوں میں، گیتا میں کہیں مورتی پوجا کا ذکر نہیں ہے۔ کین اپنشد، اس میں کہا گیا ہے کہ مورتی یا مورتی روپ جس کی پوجا کی جاتی ہے، آرتی کی جاتی ہے، ان سے پرارتھنا کی جاتی ہے یا ان پر دھیان لگایا جاتا ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ بھگوان نہیں ہے، یا خدا کی شکل بھی وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے آریہ سماج کے بانی سوامی دیانند سرسوتی، انہوں نے کاشی میں 40 پورانکوں کے ساتھ شاسترات کیا کہ ویدوں میں بت پرستی، پرتیما پوجا اس کا ودھان ہے یا نہیں ہے، اور سوامی جی نے ویدوں اور شاستروں سے پرمان دے کر یہ سدھ کیا کہ ویدوں میں مورتی پوجا کا کوئی ودھان نہیں ہے۔ چاروں ویدوں میں ایک بھی منتر نہیں ہے جس کے ذریعے بتوں کی تقدیس اور پرتشٹھا جو ہے وہ کی جا سکے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہی کہ شرک اور بت پرستی، بہودیواد یہ درست نہیں ہے، پالن کرتا ایشور کی نافرمانی ہے۔ تو اگر اس نافرمانی پر ایشور کی جانب سے مورتی پوجا پر سزا کا ذکر ہے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ جب دنیا کی جو ایشور کی رچنا ہیں ان کی حکومتوں کو، اپنے مخالفین کو سزا دینے کا حق ہے، تو لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کوئی خدا کی نافرمانی کرے تو کیا خدا کو اس بات کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے نافرمانوں کو سزا دے؟ یہ کہاں کی معقولیت اور انصاف ہے کہ خدا اپنے نافرمانوں کو سزا دینے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ خدا کی یہ شان ہے کہ وہ پورا انصاف کرے، اچھوں کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے، بروں کو ان کی کرتوت کی سزا دے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں فرمانبرداروں کے لیے اچھا بدلہ، نافرمانوں کے لیے سزا، اس کا قانون مسلم ہے۔ اس لیے انسانوں کو اچھے عمل کرنے چاہیے تاکہ وہ خدا کے عذاب سے بچ سکے، اور اچھے اعمال میں سب سے اہم ترین وہ توحید ہے۔ آپ دیکھیے ہندو مذہب میں بھی سورگ اور نرگ کا ذکر موجود ہے،
یعنی خدا جو ہے اپنے نافرمانوں کو نافرمانی کی سزا دیتا ہے، اس کا ذکر موجود ہے۔ اچھا، ہم نے جو تفصیل بتلائی ہے اس آیت کی معنی کی یا اس طرح کی دوسری آیت کے معنی کی، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی سامنے رہنا ضروری ہے۔ یہ جو پوری ہم نے بات رکھی ہے یہ تو سامنے رہے ہی کہ تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، ویدوں میں کیا ہے، اپنشدوں میں کیا ہے، اور ہندو ودوان اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے بودھ دھرم میں کیا ہے، کبیر کی کیا تعلیم ہے، یہ سب میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ قرآن کہتا ہے کہ جتنے پیغمبر پہلے آئے، نیک لوگ پہلے آئے، ودوان پہلے آئے، ان سب نے وہی بات کہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی جو تعلیم دی ہے اس میں صاف بتلایا گیا کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کو ہرگز برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک جو ہے بہودیواد یہ ایشور کا اپمان ہے۔ ایک طرف خود کو کہتے ہیں کہ لوگ وہ توحید کو ماننے والے ہیں اور دوسری طرف شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ ہرگز روا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ کی تعلیم میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے شرک کی ہر شکل اور اس کی برائی کو کھول کھول کر بیان کیا۔ دنیا کے اندر جتنے ظلم ہو سکتے ہیں ان تمام میں سب سے بڑا اگر کوئی ظلم ہے تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا کہ یہ شرک ہے۔ شرک اور بہودیواد جو ہے وہ ہر طرح سے ایشور کے مارگدرشن کے خلاف ہے۔ اچھا، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے توحید کی یہ حقیقت جو ہے وہ بتلائی جاتی ہے تو لوگوں کو برا لگنے لگتا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی صاف تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، غور کرو اس سنسار کو، یہاں موجود ہر چیز کو ایک اللہ نے پیدا کیا، ایک شاشوت اور سرووچ ایشور نے جو ہے وہ پیدا کیا۔ آسمانوں کو، زمین کو، سورج کو، چاند کو، تمام مخلوقات کو، ہم سب کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ہم سب اس کی مخلوق ہیں، اس کی رچنا ہے۔ پھر ہم سب کو صرف وہی پال رہا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی رزق اور صحت دیتا ہے، ہر نعمت اس سے ملتی ہے۔ ہم سب صرف اسی کے محتاج ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنیادی پیغام ایشور کا یہی ہے۔ قرآن نے یہی پیغام دیا ہے جو ایشور کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے، انسانوں کو جو ہے مارگدرشن دکھایا گیا ہے۔ انسانیت کو جتنے پہلے پیغمبر آئے ان سب نے یہی کہا ہے کہ توحید کو اختیار کرو، لیکن انسانوں نے اس کو بدل کر اندھکار میں بھٹکنا شروع کر دیا۔ اسی ہدایت کو جو پیغمبروں نے پہلے دی ایشور نے صحیح روپ میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو دی ہے، جس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی کہ ایک اللہ الواحد القہار وہی پوجنیہ ہے، وہی سب کا نرماتا ہے، سب کا پالن کرتا صرف وہی ہے، وناشک تمام سرکشوں کو وناش کرنے کی قدرت صرف اسی کی ہے۔ یعنی خالق، رب اور مالکی یوم الدین، یہ تین الگ الگ خدا یا تین الگ الگ وجود، انیک استتو نہیں ہیں، بلکہ نرماتا ہونا، پالن کرتا ہونا اور وناشک ہونا یہ ایک ہی وجود، ایک ہی استتو، ایک ہی ایشور کے کئی گن ہیں۔ ان کو الگ الگ ہستی ماننا یہ توحید کے خلاف ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم توحید کو مانتے ہیں تو الگ الگ وجود ماننا یہ توحید کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایشور کی نہ کوئی پتنی ہے نہ کوئی سنتان ہے، اس لیے ان تینوں صفات یعنی نرماتا، پالن کرتا اور وناشک، ان کو تین ایشوریہ وجودوں میں بانٹ کر ان کی الگ الگ بیویاں اور پتنیاں اور ان کی سنتان ماننا یہ بھی توحید کے خلاف ہے اور ایشور کا اپمان ہے یہ۔ اسی طرح سے علم، قدرت اور ہر طرح کے خزانوں کا مالک ہونا یہ ایک ایشور کی صفات ہیں، یہ گن ہیں۔ یہ گیان اسی ایشور سے ملتا ہے، شکتی اسی ایشور سے ملتی ہے، اور ہر طرح کا رزق، دولت اسی ایشور سے جو ہے
وہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے نرماتا، پالن کرتا اور وناشک کی گیان، شکتی اور رزق کے نام پر الگ الگ پتنیاں اور دیویاں ماننا یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ علم اور گیان دینا، طاقت اور شکتی دینا، دولت اور رزق دینا صرف اسی ایک ایشور کی قدرت میں ہے۔ اچھا، ایشور کے گنوں میں قرآن نے کہا ہے کہ جس طرح اس کی اولاد نہیں ہے، پتنیاں نہیں ہیں، سنتان نہیں ہے، وہ لم یلد ہے، ایسے ہی وہ ولم یولد ہے، یعنی اجنما ہے۔ وید بھی یہی کہتے ہیں کہ ایشور اجنما ہے۔ اب ایشور کو اجنما مانتے ہیں ایک طرف، پھر اس کا پتا، اس کی پتنی اور اس کی سنتان انسانوں کی طرح سے اس کی کہانیاں گھڑ لی جاتی ہیں۔ یہ ماننا اس طرح سے ایشور کا اپمان ہے اور اندھکار میں بھٹکنا ہے۔ ہر انسان غور کر سکتا ہے کہ یہ جو ہے اپوزٹس ماننا، اندھکار میں بھٹکنا نہیں تو اور کیا ہے۔ ویدوں کے اندر جب صاف ہے کہ وہ اجنما ہے، اب اس کے بالکل خلاف بات مان رہے ہیں۔ ایشور کے گنوں میں قرآن نے یہ بھی بتلایا کہ وہ ایشور، وہ اللہ جو ہے اول اور آخر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ وید اسی کو کہتے ہیں کہ وہ ایشور آدی اور اننت ہے۔ اس کے علاوہ جیون یا پرکرتی وہ بھی آدی یا اننت نہیں ہے۔ پرکرتی اور جیون اس ایشور کی رچنا ہے۔ صرف وہ ایک ایشور ہی آدی اور اننت ہے، اور وہی آدی اور اننت پوجنیہ ہے۔ اور اسی رچیتا کی جو ہے وہ پوجا کرنا ہے، اس کی رچنا کی نہیں۔ وید کہتے ہیں کہ ستیہ یگ میں اسی ایک ایشور کی پوجا کی جاتی تھی۔ ویدوں کے دور میں کوئی بت نہیں تھے اور مورتی پوجا نہیں ہوتی تھی۔ یہ گمراہی جو ہے وہ بعد کے ادوار میں شروع ہوئی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعد میں لوگوں نے خود اپنی جانب سے پروردگار کی جو گن ہیں، ہر گن کے اوپر، ہر صفت کے نام پر الگ الگ خدا کی مورت بنائی۔ نرماتا کی الگ بنا لی، پالن کرتا کی الگ بنا لی، وناشک کی الگ بنا لی، گیان کے لیے الگ بنا لی، شکتی کے لیے الگ بنا لی، دولت اور لکشمی کے لیے الگ بنا لی۔ یا پھر انسانوں نے اپنے جیسے نیک لوگوں کو پوجنیہ بنا لیا، یا پھر جہالت میں جو پرکرتی ہے اس کے مظاہر فطرت ہیں، ان میں سے کسی چیز کو اپنا پوجنیہ بنا لیا یا سب کو بنا لیا۔ قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ یہی انسان کی جو ہے وہ گمراہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر آسمانی مذہب، ہر آسمانی کتاب یہی کہتی ہے کہ توحید ہی اصل ہے، اور شرک وہ گمراہی ہے جس پر خدا کے پیغمبروں نے ہر دور میں خبردار کیا کہ یہ گناہ ہے، بڑا ظلم ہے۔ ایشور کی تقدیس نہیں ہے، پرتشٹھا نہیں ہے یہ شرک کرنا، بلکہ ایشور کا اپمان کرنا ہے۔ قرآن نے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے، جیسے حضرت نوح ہیں، ہود ہیں، صالح ہیں، ابراہیم ہیں، یوسف ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں۔ ان سب کا بہت ہی جو ہے آدر کے ساتھ ذکر کر کے قرآن کہتا ہے کہ ان سب نے یہی کہا کہ شرک جو ہے، بہود واد جو ہے، مورتی پوجا جو ہے، وہ بدترین گناہ ہے۔ قرآن اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ تمام نیک بندے اور پیغمبر اسی ایک ایشور کے بھکت تھے، اور سبھی نے ہر دور میں یہی تعلیم دی کہ اسی ایک ایشور کو پوجنیہ بناؤ۔ ایک ایشور کو چھوڑ کر اس کے اترکت کسی اور کی مورتی بنا کر اس کو پوجنا یہ بھکتی نہیں ہے، اندھکار میں بھٹکنا ہے۔ اچھا، خود ایشور کی کوئی مورت یا روپ بنانا، یہ ہر دور میں یہ مانا گیا کہ انسان اور مخلوقات کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایشور کی کوئی مورت بنا سکے۔ ایسا کرنا انسان کی جو ہے بڑی جسارت ہے، بڑی ہمت کی بات ہے، اور یہ ہمت جو ہے کوئی پسندیدہ نہیں ہے، یہ ایشور کی شان میں اپمان ہے۔ انسان کو اس سے سختی سے بچنا چاہیے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے جو تعلیم دی ہے وہ ایک ایشور واد کے ہر پہلو کو کھول کھول کر بیان کیا، اور ساتھ میں خاص بات یہ ہے، اور بہت خاص بات یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے مخالفین کی پرواہ کیے بغیر ستیہ کو جو ہے وہ واضح کیا ہے۔ پوری انسانیت کو یہ واضح کیا کہ دیکھو، مرنے کے بعد اس ایشور کے سامنے ہم کو حاضر ہونا ہے، اپنے کرموں کا حساب دینا ہے۔
اور وہاں سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ اسی بات کا ہوگا کہ تم اس ایک پالن کرتا کو چھوڑ کر، اس نرماتا کو چھوڑ کر، اس وناشک کو چھوڑ کر، جو اس کے گن ہیں، اس ایشور کو چھوڑ کر اپنی اچھاؤں سے، بتوں کو تو نہیں پوجتے تھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی یہی خاص بات ہے کہ انہوں نے توحید کی صاف تعلیم اور شرک کی برائی میں ہر قسم کی جو مداہنت ہے اس سے جو ہے وہ ڈھیل اس میں کچھ دینے سے برات کا اعلان کیا۔ آپ نے توحید کی تعلیم اور شرک کی برائی میں کسی بھی ڈھیلے پن کو جگہ نہیں دی۔ ان کمپرومائزنگ توحید، ایک ایشور واد، اس کا پیغام انہوں نے دیا۔ یہ نہیں کہ ایک ایشور کو بڑا بھی مانو، اس کی بڑائی کا بھی ذکر کرو، توحید کو بھی ماننے کا ذکر کرو، اور چور راستوں سے شرک کو جگہ دے دی جائے۔ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں کہیں نہیں ہے۔ اسی کا اس آیت کے اندر صاف اعلان ہے۔ قرآن نے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دیا کہ توحید کے معاملے کا تعلق صرف اس حد تک نہیں ہے کہ یہ ستیہ ہے، چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بہت زور دے کر کہا کہ جو لوگ یہاں اس ستیہ پر وشواس نہیں کرتے ہیں یا اس ستیہ پر وشواس کر کے اپنے عمل کو نہیں سدھارتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، اور ایک اللہ جو شاشوت ایشور ہے، سرووچ ایشور ہے، بس وہی پوجنیہ ہے، پوجا کے لائق ہے، اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ دوسروں کو اپنا پوجنیہ بناتے ہیں، کل کو ان انسانوں کو، پوری انسانیت کو مر کر اس ایشور کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں جواب دینا ہے۔ جو یہاں اس بات پر یقین نہیں کر رہے ہیں، مرنے کے بعد اس سرووچ ایشور کے سامنے حاضر ہوں گے، تو وہاں مشرکین کو کہا جائے گا، جو ایشور کے علاوہ دوسروں کو پوجنیہ بناتے تھے، ان سے کہا جائے گا بتاؤ، اب بتاؤ ستیہ کیا ہے؟ وہاں ایشور کے علاوہ کوئی پوجنیہ نہیں ہوگا، یہ بدھ بھی وہاں پر پوجنیہ نہیں ہوں گے۔ وہاں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کس کے پاس واپس آئے ہو؟ جن بتوں کو تم پوجتے تھے کیا ان کے پاس واپس آئے ہو؟ جن کو ایشور کے ساتھ تم ساجی بناتے تھے کیا ان کے پاس واپس آئے ہو؟ وہ جس کی تم پوجا کرتے تھے وہ تمہاری قدر کرنے کے لیے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہاں پر کہاں ہیں وہ؟ وہاں پر ظاہر بات ہے کہ وہ پوجنیہ کی حیثیت سے بالکل نہیں ہوں گے، اور وہاں جو ہے مشرکین سے یہ سب بت گم ہوئے ہوں گے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ وہاں مشرکین کے ساتھ جب ان کے بتوں کو ایشور اپنی شکتی سے جو ہے وہ سامنے لا کر کھڑا کرے گا بتوں کی شکل میں، اور ان مشرکین کے ساتھ ان بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، تب انہیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ کتنے غلط تھے جو بے جان چیزوں کی جو ہے پوجا کرتے تھے، ان کو اپنا خدا اور اپنا پوجنیہ بناتے تھے۔ اگر وہ مورتیاں واقعی پوجنیہ ہوتی تو وہ اس انجام کا ہرگز شکار نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تو فرشتوں کو بھی پوجتے ہیں، اور یہود اور عزیر کو پوجتے ہیں، نصرانی جو ہے وہ عیسیٰ مسیح کو پوجتے ہیں، اور دوسرے بہت سے لوگ بہت سے نیک بندوں کو پوجتے ہیں، تو کیا یہ فرشتے، انبیاء اور نیک بندے بھی جہنم میں پھینکے جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنی خواہش سے اپنی عبادت کرائے گا وہ اپنے پوجنے والوں کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ حالانکہ یہ فرشتے، یہ انبیاء یا ایشور کے نیک بندے کبھی بھی اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو نہیں کہتے تھے، سبھی نے صرف ایک سرووچ ایشور کے جو ہے اس کی پوجا کرنے، اس کو معبود بنانے، اس کو پوجنیہ بنانے، اسی کی تعلیم دی ہے۔ ظاہر ہے ان کے بارے میں قرآن کی یہ بات نہیں ہے۔ وہاں جو اپنی عبادت جو ہے وہ کرانا چاہتا تھا، یا لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو جو ہے وہ بنا کر، تراش کر ان کو اپنا پوجنیہ بنا لیا۔ ظاہر ہے کہ ان مورتیوں نے نہیں کہا کہ ان کو پوجنیہ بنایا جائے، تو ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ انہیں جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ ان کا انجام ہوگا۔ اس انجام سے پہلے یہاں اس دنیا میں اس ایشور نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے یہ گیان ہمیں دیا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی یہ گیان ہمیں دیا
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد، اس ایشور کے سامنے جانے کے بعد انسان جو ہے وہ حسرت، سنتاپ اور افسوس کا جو ہے وہ شکار ہو جائے۔ وہاں پتہ چلے کہ جو ہے کیا انہوں نے کھو دیا۔ وہاں پتہ چلنے سے پہلے کہ جن معبودوں اور بتوں پر پوری زندگی بھروسہ کرتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے آڑے وقت میں کام آئیں گے، کل کو وہ بت تمہیں کیا بچائیں گے، خود اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے۔ اور جب یہ انجام سامنے آئے گا تب سوائے حسرت کے، افسوس کے کچھ ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ اس لیے یہاں خبردار کیا جاتا ہے کہ ابھی اس روش سے باز آ جاؤ۔ آپ دیکھیے تورات سے یہی بات ثابت ہوتی ہے، انجیل سے یہی بات ثابت ہوتی ہے، ویدوں سے یہی بات ثابت ہوتی ہے، اپنشدوں سے یہی بات ثابت ہوتی ہے، ودوانوں کی باتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جو بات ہے، قرآن نے یہاں جو بات کہی ہے وہ برحق ہے۔